امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیجنا ہمارا. عزاداران مظلوم سید الشہداء، ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، مگر اسی ماہ رجب کے اختتام میں ایک عشق کا سفر ہے جو ابتدا ہو رہا ہے. آج شب 28 وہ شب ہے کہ جو تاریخ اسلام کے لیے ایک ایسی ہجرت کو معین کر رہا ہے کہ جس نے تا قیامت قلوبوں کو بہشت کی طرف ہجرت کروانا ہے. خوب امام کا ہجرت کرنا کوئی مادی مقصد نہیں تھا. خود امام نے اپنے اقوال میں اس کو بیان کیا کہ میں کس ہدف کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں. مدینہ سخت تھا امام حسین کے لیے چھوڑنا. وہ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. خوب موضوع آپ کے سامنے واضح ہے، مجالس صاحب نے مجھ سے زیادہ سنی بھی ہوں گی اور تاریخی حقیقت سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن بہرحال اس موضوع سے جو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو چند منٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں سمجھ پائیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام کا مقصد کیا تھا اور کیا وہی مقصد ہمارا ہے یا نہیں ہے. ہسٹری میں آپ کو سناؤں، تاریخ سناؤں اور آپ سنیں اور گھر کے چلے جائیں اور اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں کہ جس کے لیے امام نے قیام کیا، تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بھی وہاں پہنچنا ضروری ہے. یہ جو ہجرتیں ہیں تاریخ اسلام میں یہ با ہدف تھی. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس سوچا اور اٹھ کے اور چلے گئے. رسول خدا نے اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو ہدف تھا، مقصد تھا، اور اسی وجہ سے کسی اور کو ہجرت کرتے وقت اپنی امانتوں کا امین نہیں سمجھا رسول خدا نے سوائے مولا متقیان کے. کیوں؟ کیونکہ ہدف تھا، اور ہدف الہی تھا. ہدف ذاتی نہیں تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں میں آپ کو دے رہا ہوں آپ چل. نہیں عزیزان محترم، کیونکہ ایسے شخص کو اپنے بستر پر سلانا تھا کہ جو سوئے تو لگے کہ رسول کی جگہ پہ حقیقی وارث سو رہا ہے، نہ کہ ساری دنیا کو لگے کہ نہیں. دسن ہر شخص چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ پروردگار ہو،
اور نیند بھی مولا کائنات کہتے ہیں ایسی آئی کہ جو پھر کبھی نہ آ سکی. بستر رسول کا ہے، امانتیں رسول کی ہیں، اور مقصد الہی ہے. ہدف الہی ہونا چاہیے. ہدف الہی تھا مولا متقی. کوئی جان کا خوف نہیں کیا. باہر میان سے نکلی تلواریں انتظار کر رہی تھی، مگر علی نے اس رات کو ان تلواروں کو نہیں دیکھا. اس وقت اس اپرچونٹی کو دیکھا کہ جو رسول مجھے دے رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ قرآن کی آیتیں پھر نازل ہو گئیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کا سودا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے. یہی تو کہا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، اللہ نے پھر اپنی ساری مرضیاں پھر انہی کو دے دی. تو آج گھبرایا مت کریں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ سب مولا کر سکتے ہیں، مولا کر لیں گے، مولا کے اختیار میں ہے. خدا نے دیا ہے مولا کے اختیار میں نے آپ نے تھوڑی دیا ہے مولا کے اختیار میں. اختیار ان کا ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان کے اختیار میں دے دیں. کمال یہی ہے. ہم بولے میرا بندہ، میرا ماں. کی حدیث ہے کہ فضائل کی حدیث ہے کہ جب مولا متقیان سو رہے تھے تو پروردگار نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں پر افتخار کیا کہ دیکھو وہ میرا بندہ اپنی جان کو خطرے ڈال کر اپنے محبوب رسول کے لیے بستر پر سو رہا ہے. اگر جان مقدم کرنی ہوتی تو کہا دونوں انبیاء سے کہ کیا تم ایک دوسرے پر مقدم کرو کہ میں اسی خاطر اپنی جان دے دوں. تو کہا افتخار کیا. تو حضرت جبرائیل اور میکائیل نیچے آئے. اب ان کا اوپر نیچے آنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے لیے کوئی چیز اوپر ہے نیچے ہے، ان کے لیے کائنات کس طرح کی ہے یہ ہم نہیں جانتے. بہرحال جو بچے نئے بیٹھے ہیں فزکس پڑھتے ہیں وہ کوانٹم تھیوری اور پیرلل یونیورس جو ہے جب آپ دنیا میں پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کی خدائی ہلکے ہلکے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نظام کائنات کا کیسا ہے. بہرحال آ کر انہوں نے پروردگار کیا کیا پر کہا مولا، کہا کہ خدا آپ کے اوپر افتخار کر رہا ہے. یہ آسان نہیں عزیزان محترم. ہم جملے سنتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پروردگار ہے کائنات کا. کائنات کتنی بڑی ہے. یہ جو مادی کائنات ہے اس کو جو ہم تھوڑا بہت ابھی تک ڈھونڈ پائے ہیں، جو ہبل ٹیلیسکوپ اور اس کے علاوہ جو پوری کے پوری کتنی گیلیکسیاں ہیں، اس گیلیکسی کے اندر ہم کہاں ہیں، ہماری گیلیکسی کتنی چھوٹی سی ہے، اس چھوٹے کے اندر پھر ایک دنیا، پھر اس دنیا کے اندر ہم ایک شہر میں، ہم کہاں ہیں اس پورے نظام میں. وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایک ڈاٹ، ایک نقطہ نظر آیا ہے اس مادی کائنات کا. 780 میل کے رفتار سے یہ پوری گلیکسی موو کر رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کتنی بڑی کائنات ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو بڑا بڑا مفکر اور سائنسدان مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا ناظم ہے. اور وہ ناظم جب ایک ذات پر افتخار کر رہا ہو. ایسے نہیں عزیزان محترم کہ پروردگار نے قرآن میں کہا کہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی 7 انچ جیسے سمندروں کے پانی سیاہیوں میں بدل جائیں تو بھی کلمت اللہ کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے. امام کہتے ہیں نحنو کلمت اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں. ان کا ذکر سننے آئے ہیں. آپ کوئی کسی چھوٹی ہستی یا کسی بڑے پریزیڈنٹ یا کسی کوئن یا بادشاہ کے ذکر سننے نہیں آئے ہیں. آپ ان کے ذکر سننے آئے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو ملائکہ اپنی نجات کے لیے اپنے پروں کو ان کے جھولوں سے مس کرتے ہیں. ان کی یعنی ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم چھوٹے نہیں ہیں عزیزان محترم. یعنی ملائکہ انتظار کر رہے ہوں جن کے لیے. آپ امام کی رخصتی سننے آئے. بہرحال ولادت ہیں انشاءاللہ، فضائل ہم اس میں توفیق ہوگی تو بیان کریں گے. یعنی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہدف
بڑا ہونا چاہیے زندگی کا. امام کی اس موومنٹ سے, امام کی اس ہجرت سے ہم کیا لے کے اٹھے آج؟ یہ مہم ہے, ایک چیز لے کے اٹھے, وہ امپورٹنٹ ہے. امام نے ہجرت کیوں کی امام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ہدف کیا تھا؟ اپنے نانا کی امت کی خاطر میں نکلا ہوں, اس کی اصلاح کی خاطر, یہ صحیح ہو, امر بالمعروف کی خاطر. میری زندگی میں اصلاح ہے, میری زندگی میں اپنی اصلاح ہے. میری زندگی میں اگر اپنی اصلاح نہیں ہے تو پھر میں خدا نہ خواستہ امام کے ہدف کے لیے میں اپنا قدم نہیں بڑھا رہا. ہجرت دو طرح کی ہے, ایک ہجرت مادی ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ ہجرت کر کے آئے ہوئے, اپنے گھروں سے, اپنے شہروں سے, اپنے ملکوں سے اٹھ کے آئے. کیوں آئے؟ وہ مادی, یعنی رزق کمانے کے لیے, تاکہ اپنے آپ کو کر سکیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. خوب اسلام منع نہیں کرتا, اسلام حلال رزق اور نان نفقے کے لیے گھر سے نکلنے کو واجبات کہتا ہے. حتیٰ انسان رزق حلال کی تلاش سے راستے میں مارا جائے تو حق پہ مارا جاتا ہے, واجب ہے, لیکن حلال رزق ہو, حلال کے لیے ہو. لیکن اگر یہ ہجرت ایک نیک کام کے لیے تھی اور اگر واجبات چھٹ جائیں تو یہ مادیت پھر صرف مادیت رہ جائے گی. آج بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہتے بھی ہیں, لوگوں نے ہجرتیں کی, یہاں سے نکلے, میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا, خام خبر لوگ بعض وقت برا مان جاتے ہیں, ویسٹ چلے گئے, یورپ چلے گئے, ملک چھوڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ لائف اچھی ہو سکے, زندگی اچھی ہو سکے, بچوں کو اچھا سپورٹ کر سکیں. لیکن جب وہاں گئے تو اس نظام میں ایسے پھنسے کہ خود پھنس گئے, اور جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ فوت ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ کہ بھی اولاد کو کریں گے, اور اولاد کہاں گئی؟ ایک عالم دین کہتے ہیں میں یورپ کے کسی ملک میں گیا, مجھے پتا چلا میرا کوئی بہت پرانا جاننے والا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. تو میں ان کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسرے شہر میں کہیں ان کے گھر پہنچا, اور میں نے ان کے بچوں کے ساتھ کے تعزیت کروں گے. وہ تو میں نے کہا کہ والد محترم کی قبر کہاں ہے, میں جا کے فاتحہ پڑھ دوں. کہا قبر؟ کہا ہم نے تو باپ کو جلا دیا. کہا جلا دیا؟ کہتا ہاں, وہ ہم دیکھتے تھے یہاں زیادہ تر رہنے والے کچھ لوگ وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے تھے, ہم نے جلا دیا. کیوں گیا تھا وہ؟ ان بچوں کی تربیت, ان بچوں کو رزق, ان بچوں کو اچھی زندگی. مگر کیا کریں گے ایسی زندگی کا جس میں دین نہ رہا؟ صاحب میں تو صبح شام محنت کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. عزیزان محترم, دال کھا لے آدمی, لیکن برکت ہونی چاہیے, برکت چاہیے. کم گھنٹے کام کرے لیکن چند گھنٹے اپنی اولاد کو دے. اولاد کو دینے کا ٹائم نہیں ہے آج کسی کے پاس. آپ اپنے ہدفوں کو بلند کریں, آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کر اتنا ٹائم نکالیں کہ جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. میں نے ایک شخص کی وائس نوٹ سنا, بیچارہ جیل کے اندر ہے, مشکل میں ہے, پیسوں میں پھنس گیا کسی ملک میں. اس نے اپنے گھر والوں کو بولا جو گھر پراپرٹی میں نے خریدی وہ بیچ کے میرا قرضہ پورا دیں. گھر والوں نے کیا کہا, ایک ہی تو چھت ہے ہمارے پر, ہم اس کو بیچ دیں. باپ زندان میں ہے, اس لیے باہر گئے تھے, اس لیے ہجرت کی تھی. کس لیے ہجرت کی تھی؟ مگر اسلام کی ہجرتیں کس لیے تھیں؟ اسلام کی ہجرتیں اسلام کے لیے تھیں. وہ مکہ میں مشکلات تھی, مدینہ میں اسلام قائم کرنا تھا, بہترین ہو گیا. امام حسین نے اپنے جد کے, اپنی جگہ کو, اپنے سب کچھ جہاں تھا چھوڑ دیا. کس لیے؟ اسلام کے لیے. اب ٹھیک ہے آپ جائیں, اچھی جگہوں میں پڑھائیں, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھائیں, سب کچھ دیں, مگر جب اس کے پاس آخرت نہیں ہوگی تو آپ اس دنیا کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ دنیا تو ایک دن روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز بلڈنگیں ہوا میں بکھر جائیں گی, سب فنا ہو جائے گا.
مگر کیا یقین نہیں ہے؟ یا تو بولے بھی یقین نہیں ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، یہی زندگی ہے، تو پھر ہم بحث ہی نہ کریں. لیکن یقین ہے، کیونکہ پھر بھی میں اپنی بلڈنگ بنانے میں لگا ہوا ہوں. عزیزان محترم، قبر بنائیں، وہ بلڈنگ ہے کہ جو ہم فیہا خالدون کو جوڑے گی. یہاں پہ میں رہ لوں، دین نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کلی نہیں ہے. کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی یورپ میں دیکھا کہ واقعاً جنہوں نے ہجرت کے اندر ہجرتیں کی، یعنی گویا وہاں گئے لیکن وہاں جا کر سختیاں جھیل کر اپنے گھروں کو امام بارگاہوں کے قریب رکھا. کیوں قریب رکھا؟ کہ کم از کم جمعرات کو بچہ دعائے کمیل سننے جائے گا، ہفتے اتوار کو مدرسے والے اسکول میں جائے گا. اور میں نے ایسے بچے دیکھے عزیزان محترم، ایسے بچے موجود ہیں جو وہیں پہلا بڑے وہیں کی یونیورسٹیز، وہیں کا سب کچھ، مگر میں نے ان سے دیندار اپنے شہروں میں بھی ایسا بچہ نہیں پایا. کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہاں بچانا ہے تو دین ہی ہے جو بچے کو بچائے گا. دین سے منسلک رکھو. اس لیے ہم کہتے ہیں بچوں کو لے کر آیا کریں مجلسوں میں، نہ چھوڑ دیں بچوں کو. بعض امام بارگاہوں میں بچوں کے لیے کنڈر گارڈن بنایا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہاں چھوڑ دیں، وہ کنڈر گارڈن میں رہتا ہے، بڑا ہو کے کسی اور گارڈن میں رہتا ہے. وہ پھر یہاں بٹھائیں اس کو خوب شور مچاتا ہے، مچانے دیں. ایک دفعہ بیٹھے گا، 2 دفعہ بیٹھے گا، 4 دفعہ، اسے بھی ادب آ جائے گا کہ مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں. مگر مجھے اور آپ کو میرے والدین مجلسوں میں نہیں لے کے گئے تھے کیا؟ ہمیں نہیں آگے بٹھایا تھا کہ بیٹا بیٹھو جیسا بھی ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں رو رہا ہوں آگے بیٹھا ہوا، مجھے ذاکر نے اٹھا لیا وہاں سے. نہیں پتا اس کا وہی اٹھانا میرے لیے یہاں بیٹھنے کا نسبت بن گیا. اٹھایا اس نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے حسین کے لیے. میرا کمال نہیں ہے عزیزان محترم، ماں باپ کا کمال ہے. یہ ضروری ہے ذکر کو اور ان ایام کو بتاتے رہیں. ہم لوگ خود متدین لوگ، مسلمان لوگ، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو تاریخیں گزر جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ بعض اوقات تاریخوں میں خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض ایام میں ہم ایک دوسرے کو برتھ ڈے وش کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کریں کہ شہادت امام ہے. آپ کی میری برتھ ڈے کہاں ہے؟ یہ سال گرا تو سال گرا ہے، یعنی ایک سال گر رہا ہے، اس پہ خوشی نہیں منائیں، اس پہ روئیں کہ کیا کیا میں نے پچھلے سال اور اب میں کیا کر رہا ہوں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ، کہ اگر تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر نہیں تو تم خسارے میں ہو. خسارے میں ہوں میں اگر آج میرا کل آج سے بہتر نہیں ہے. فکر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ صبح شام مصلی پہ بیٹھے رہیں، نہ، لیکن جتنی بھی عبادت کریں کنسنٹریشن کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، چاہے تھوڑی دیر ہو، اور اپنی اطراف کی زندگیوں میں نظر ڈالیں. مشکل میرے ہدف میں ہے، خدا کیا نہیں ہے مشکل. میں مشکل میں ہوں. آقا صاحب میرا کام نہیں چل رہا، میرا کام سلو ہوا ہے، میرے آفس میں یہ مسائل ہو رہے ہیں، میرے گھر میں یہ مشکلات ہو رہی ہیں. عزیزان محترم، کبھی تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھیں، اپنی طرف نگاہ ڈالیں، اپنے اندر نگاہ ڈالیں. آپ کو خود اپنی گراہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہم سب باہر دیکھ رہے ہیں. اس نے ایسا کیا، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اور جو تھوڑا بہت ہمیں تنہائی کا ٹائم ملتا ہے وہی ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. اور ہمارے ٹی وی میں کیا دکھاتے رہتے ہیں؟ وہ ہمیں تو گھمائے جا رہے ہیں بار بار. ہم تو ذہنی طور پر فقیر ہو گئے اور ہمارے پاکستانی ٹی ویوں کے اینکر جو ہے وہ کروڑ پتی ہو گئے. ہم سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا شعور ہی نہیں ہے. ہم اپنے شعور کو بلند کریں. عزیزان محترم، اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی توحید کے لیے قربان کیا تھا، جس کی نگاہیں عرش پر تھی، جس کے لیے عرش پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عرش پہ لکھا ہوا ہے اور میں خاک میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بلند کریں اپنی سوچوں کو. ہدف
مہم ہے. میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ میں کیوں یہ کام کرتا ہوں؟ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ پتا ہونا چاہیے مجھے، تاکہ میں اسی کے اندر سے اپنے زاویے نکالوں. خاص طور پہ جوانوں کے لیے سب کچھ بغیر ہدف کی زندگی گزر رہی ہے، مقصد نہیں ہے زندگی کا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پروردگار کہتا ہے کہ میں نے پتوں کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا، تو اشرف المخلوقات بغیر ہدف کے خلق ہوگی؟ میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. عزیزان محترم، اسی توجہ نے تو ہلایا میرے جیسے خاک میں پڑے ہوئے شخص کو کہ تمہاری زندگی کا کیا ہدف ہے. یہی ہے کہ صبح جاؤ نوکری کرو، شام کو گھر آؤ، واپس آؤ، پھر گھومو. تو میرے ایک دوست تھے، وہ شاعر تھے، آرٹسٹ تھے، کہنے لگے کہ یار یہ بھی کوئی ہدف ہے زندگی کا؟ بندہ صبح جائے شام کو واپس آ جائے. کوئی تو کام ایسا ہو کہ انسان توجہات کے ساتھ، کوئی تو ذرہ ہم بھی اس پتھر کے بے شک چھوٹے سے ذرے کی طرح بنے کہ جب وہ ثاقب جھیل کے اوپر گرایا جاتا ہے تو اپنے حدود میں وائبریشن پیدا کرتا ہے. اتنا تو بنوں میں کہ جس معاشرے میں ہوں تھوڑی تو وائبریشن پیدا کروں میں معاشرے کے اندر. لیکن اس کے لیے جب تک میرا ہدف بلند نہیں ہوگا، جب تک میری روح بزرگ نہیں ہوگی. جنان محترم، ایک ہجرت مادی ہے، ایک ہجرت مانوی ہے. ایک مانوی ہجرت فزیکلی جانے سے نہیں ہوتی ہے، باطن کے ٹریول کرنے سے ہوتی ہے. میں باطنی طور پر کیسا تھا، اتنی مجلسیں سننے کے بعد اب میرے باطن میں کتنا فرق پڑا ہے. خوب اس ہجرت کو کریں، اس ہجرت کو کوئی نہیں روک رہا. آپ کو مانویت کو تو کسی نے نہیں پکڑا ہوا. آپ کو سڑکوں میں سگنل آپ کو روک دیتا ہے کہ ابھی سگنل کھلے گا، ٹریفک ہے، رش ہے، لیکن آپ کے مانویت کو تو کوئی نہیں روک رہا. کون روک رہا ہے؟ میں خود روک رہا ہوں. میں اپنے آپ کو درک نہیں کر پا رہا. پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا کہ میں نے اس کو خاک سے خلق کیا اور پھر اپنی روح کو اس میں پھونکا. یعنی خاک مادہ ہے اور روح مانویت ہے. اب جب یہ دونوں کمبائن ہوئی تو انسان بنا. اور افسوس یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں صرف اپنے مادے پہ توجہ دے رہا ہوں. یعنی میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میری شکل اچھی ہونی چاہیے، میری صحت ایسی ہونی چاہیے. میں لقمہ کا ذائقہ تو صرف یہیں تک ہے، پیچھے جا کے تو سب ایک جیسے ہیں. لیکن ساری میری کوشش کس پر ہے؟ کتنی میں نے کوشش کی کہ اس بدن کے ساتھ، ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اچھا بدن ہوتا ہے تو روح کو اچھی اپلفٹ کرواتا ہے، لیکن کتنی میں نے روح کی خوراک دی، کتنا میری وہ روح پرواز کرتی اور حرکت کرتی، کتنا میں نے کام کیا. میں متوجہ ہوں بھی کہ نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو اتنا مادے میں ہو گیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ روح ہے بھی یا نہیں ہے. اور جب اس روح کو صحیح خوراکیں نہ ملیں عزیزان محترم تو پھر یہ روح اصل ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے عاملوں کے پاس جاتی ہے، جو ذائچے بنا رہے ہیں، رمل کر رہے ہیں، یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ دے دو. آج معاشرہ بھرا پڑا ہے اس سے. آج آپ کے معاشرے میں ذرا سا پاؤں سلپ ہو جائے کسی کا تو وہ کسی نے جادو کر دیا. فارغ بیٹھے ہیں لوگ آپ کے اوپر جادو کرنے کے لیے. معاشرہ ایسا ہو گیا ہے. روح کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، جب اس کو صحیح جگہ نہیں ملے گی تو وہ، اور سب نے اپنی دکانیں بہترین بنائی ہوئی ہیں. ایک ایک پتھر جو ہے لاکھوں کروڑوں کا بیچ دیتی ہے پبلک. یہ پہن لیں آپ کی زندگی گئی. سوچیں آپ اشرف المخلوقات پتھروں کا محتاج ہو گیا. وہ سنت ہے پہننا، جو مولا نے کہا اس کو پہنیے، سنت ہے. مومن کی نشانیوں میں سے عقیق پہننا، ان مومن کی نشانی بنے، نہ کہ غلامی بن جائیں کہ یہ ہوگا محمد صاحب پتھر پہنے کیا ہوگا پتھر. میں نے کہا ہمیں تو خود نہیں پتا. مجھے پتھروں کی شناخت ہے آپ کو؟ میں نے کہا انسان کی شناخت ہے، پتھروں کی شناخت تو ہمیں بھی نہیں آتی ہے. بھائی پہن لیں، نہیں یہ بتائیے وہ بتائیے، اس میں بال آ گیا ہے کیا ہے. دنیا آسمانوں پہ وہ اسپیس ایکس کا جو مالک ہے وہ روڈ سٹار ٹیسلا کو اسپیس پہ بھیج رہا ہے. 2027 میں اس کا کانوائے مارس پہ جا رہا ہے. لوگ ٹکٹ خرید رہے ہیں اس کا.
تو میں نے بعض جگہ بولا, میں نے بھی اس کو بولا میرے لیے بھی ایک ٹکٹ خرید لے بھائی. یعنی کیوں؟ میں نے کہا یہاں کی پبلک کو تو میری باتیں سمجھ نہیں آتی, شاید مارس میں ہی کوئی سن لے ہماری باتیں, ہم تو یہیں گھسے ہیں, یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. باہر آئے عزیزان محترم, یہ ہدف زندگی ہے, ثواب ہے, بہت سارے پتھر ثواب ہے پہننا, در نجف ثواب ہے پہننا, پھر وہ پہنے. جوتے کیسے ہو, فلانا کیسا ہو, یہ کیسا ہو, 1400 سال بعد قوم یہی پھنسی ہوئی ہے. کیسے پرواز کرے گی یہ, کہاں پرواز کرے گی یہ؟ آنے والا کائنات کا امام ہے, کائنات کا امام ہے, کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ میں ہے. صرف یہ معذرت کے ساتھ گجریا, انچولی اور الہ آباد اور لکھنؤ پہ امام نے نہیں آنا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے. کائنات کا امام ہے. وہ پتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ لوگ مارس پہ بھی جائیں گے, وہاں پہ بھی امامت ان کے اوپر آئے گی, امام وہی ہے. یہ تخیلات نہیں ہیں عزیزان محترم. گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی, اڑ رہی ہیں. آپ کے یہاں تو 220 میں ٹیکسی بننے والی ہے, ٹیسٹ ڈرائیو بھی ہو گیا اس کا. ہوا میں, فضا میں چیزیں جائیں گی, سب جائے گا. میں کہاں پرواز کر رہا ہوں یہ مہم ہے. کیا میرے حدود اس مادے میں پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں؟ میرا وجود ملاکوت میں پرواز کرنا چاہتا ہے. ایک عارف بزرگوار کہتے ہیں کہ میں اماموں کے علاوہ باقی حرموں میں نہیں جاتا تھا, امام زادے یا صاحب کے. میں سمجھتا تھا صرف فیض جو ہے وہ آئمہ کے حرم سے ہی ملتا ہے. وہ ایک دن کہتا ہے میں مدائن کی طرف, وہ جو کسرا کا وہ جو قلعہ تھا وہاں دیکھنے چلے گئے, تو جا کر رکے تو حضرت سلیمان فارسی کی قبر جو تھی وہ قریب میں تھی. اب جب وہاں پہنچ گئے, ہدف وہ نہیں تھا لیکن پہنچ گئے, تو چلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. وہ کہتا ہے خود حضرت سلیمان فارسی نے ہمارا استقبال کیا, خود وہ وجود ظاہر ہوا اور ایسا تھا کہ اس میں کوئی بھی نقطہ کسی عیب کا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, اور وہ وجود اتنا پاک تھا کہ اس نے ہمارے وجود کو ہلا دیا. کیسے نہ ہلاتا؟ سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے تھا. کہاں پہنچا دیا حضرت سلمان کو کہ آج بھی ان کا وجود دے رہا ہے. علامہ طباطبائی, کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. خوب موضوع ذہن میں رکھیے گا, مانوی ہجرت. علامہ طباطبائی کے بھائی حسن طباطبائی, حسن الہی طباطبائی, وہ بھی آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے. تو انہوں نے شاگرد سے پوچھوایا کہ استاد سے پوچھو کہ یہ جو حضرت سلیمان نبی جو تھے, یہ جو پرواز کرتے تھے اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے, یہ مادی تھا یا مانوی تھا؟ یعنی صرف روحانی تھی یا نہیں کوئی مادی فیکٹر بھی تھا؟ تو استاد نے کہا کہ اس وقت کے دور میں جو مخلوقات تھیں ان میں سے ایک ابھی باقی ہے, تو میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. وہ شاگرد کہتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ چلے پہاڑوں میں, وادیوں میں کہیں, تو دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوقات آئی, اور استاد نے کہہ رہا پتہ نہیں کس زبان میں گفتگو کی. پھر واپس آئے, کہا کہ میں نے اس سے پوچھا, یہ اس وقت موجود تھا. اس نے کہا کہ پروردگار نے ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے تسخیر کیا ہوا تھا, ہوا کنٹرول میں تھی, اسی لیے اس ہوا کے کنٹرول کے ساتھ وہ اس ہوا پر پرواز کرتے تھے. عالم دین ہے, اور یہی تو تھا آیت اللہ قاضی کا دعویٰ کہ میں وہ سوالات جانتا ہوں جو ظہور کے وقت امام زمانہ سے کیے جائیں گے. مانوی پرواز ہے. میں کتنی پرواز کرتا ہوں مانوی؟
کتنی لیئرز لگی ہوئی ہیں جن کو میں بریک کر رہا ہوں، جو میری رکاوٹ ہیں. میں خود مسئلہ ہوں عزیزان محترم. اپنے رزق کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں، اپنے معاملات کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں، اپنے گھر میں اخلاق کے لیے خود میں رکاوٹ ہوں. کب میں اپنی صفائی کروں گا؟ کیسے کریں؟ مولانا صاحب نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کیا کریں؟ مجھے پتا ہے بہت میں اٹھوں گا تو پھر میرے پاس میسج آنا شروع ہو جائیں گے. کیا کریں یہاں پہ؟ آپ ہی بتائیں. ظاہر ہے ہم ہی بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ایک جگہ مجلس پڑھنے کا 13 مجلسیں پڑھنی تھی. پہلی مجلس میں ہم نے بولا کہ کچھ سوال کے جواب ہیں ہم یہ بتائیں گے، لیکن ہر روز آنا پڑے گا. اور پبلک ہر روز آتی رہی. ہم نے بولا آخری دن بتائیں گے. آخری دن بہت مجمع رش پڑ گیا. بہرحال وہ تو ہم نے جو بھی ان کو بتایا نہیں بتایا، لیکن ذہن کو کہ بھائی سوالوں کے جواب آپ کے اپنے پاس ہیں. میں آپ کو نہیں بہتر جانتا، آپ خود اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی مشکل کیا ہے. میرا ہدف صرف نشاندہی کرنا ہے. میں صرف نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہ مشکل ہے. مشکل کو خود ڈھونڈیں. خوب آئیے دیکھیے خدا کیا چاہتا ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. خود پروردگار نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ غور سنیے گا، بس زیادہ میں آپ کو مزاحم نہیں ہونا چاہتا. ہاں کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، تیرے لیے صدقہ دیتا ہوں، تیرے لیے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. پروردگار نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہاری جو نماز ہے یہ تمہارا دین ہے، اور دین جو ہے وہ راستہ ہے، میرے لیے نہیں ہے. یہ راستہ ہے، اس پہ تم نے چلنا ہے. عزیزان محترم یہ نماز جو میں پڑھتا ہوں بعض اوقات ہم بڑا جتاتے ہیں کہ ماں صاحب میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فجر بھی پڑھتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماں صاحب فجر قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کیوں قضا ہوتی ہے فجر؟ 1 دفعہ ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، 3 دفعہ ہوئی. اب اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہوں اور ہر دفعہ آپ کو کیمرے کی لائٹیں پڑتی رہیں تو تیسری دفعہ تو آپ کو برابر والا بولے گا بھائی جب پتہ ہے یہاں لائٹ پڑنی ہے تو گاڑی ہلکی کر لو. گاڑی ہلکی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یا گزرنا چھوڑ دیتا ہوں میں وہاں سے، بھائی یہاں سے نہیں جانا، یہاں کے کیمرے بڑے خطرناک ہیں. نماز قضا ہو رہی ہے، سوچتا کیوں نہیں کیوں قضا ہو رہی ہے نماز میری؟ نماز کمال نہیں ہے، جتا نہیں رہا کہ میں نماز، نہ نماز میرے لیے ضروری ہے. عزیزان محترم نماز پروردگار نے میرے لیے بنائی ہے، میری بقا کے لیے بنائی ہے. ایک نماز اگر قضا ہو جائے اس کی قیمت ہم دنیا کے خزانے بھی جمع کر لیں نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا. ایک شخص آیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میں سفر پہ تجارت پہ جانا چاہتا ہوں، استخارہ دیکھیں. استخارہ برا آیا، بد آیا. کچھ عرصے بعد واپس آیا، کہا کہ ابن رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا برا آیا لیکن مجھے تو اس تجارت میں بڑا فائدہ ہوا، بہت پروفٹ ہوا. تو امام نے کہا کہ فلانے دن فلانے روز فلانی جگہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تم سے؟ کہا ہاں. کہا سارے خزانے جمع کر لو، اس فجر کی نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، رات کی محفلیں فجر کی نماز کیا کرتی ہے؟ گئی. ساری رات بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. فجر آئی تو تھوڑی دیر سو لیتے ہیں، گئی فجر. تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ راتیں جاگن شیخ صداتاں، راتیں جاگن کتے. کہتے ہیں رات کو شیخ بھی جاگتے ہیں، رات کو کتے بھی جاگتے ہیں. چلوے بلیا یار منا لے، بازی لے گئے کتے. کہا یہ رات کو جاگتے ہیں،
صبح شیخ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر کتا رات کو اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور صبح آ کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ چل وے بولیا یار بنا لے۔ عزیزان محترم، ساری رات گزر گئی اور جب ایک سجدے کا وقت آیا تو میں خواب غفلت میں تھا۔ ایک شہید نے اپنی وصیت نامے میں، اس کی جب ڈائری ملی تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا کہ جب میں اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا۔ کتنی میری زندگی کے تاریک دن ہے عزیزان محترم۔ میں نہیں کہہ رہا خدا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نماز تو راستہ ہے میرے لیے، یہ راستہ نہ ہو تو میں تو تباہ اور برباد ہو جاؤں گا۔ یہ 5 وقت کے سجدے نہ ہوں تو میں تو غرور تکبر میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ میں کسی کو سجدہ ہی نہیں کر رہا۔ میں سجدہ کروں گا تو مجھے میری اوقات نظر آئے گی کہ میں ہوں کیا۔ اسی لیے پروردگار کو ساری عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کے سب سے بہترین جز میں سب سے بہتر سجدہ لگتا ہے۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے جب اپنے امر کو جاری کیا تو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ۔ اسی لیے سید الشہداء نے سجدے میں اپنے آپ کو پروردگار دیا۔ اسی لیے مولا کائنات نے کوفہ کی مسجد کے اندر سجدے میں ضربت کھائی، بتایا دنیا کو کہ دیکھو سجدہ مہم ہے اور ہم خود مخلوق ہیں اس کی، اسی لیے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کریں عزیزان محترم۔ خوب آ گئی تو نماز تمہارے لیے، روزہ تو جہنم سے بچنے کی سپیر ہے، شیلڈ ہے۔ روزہ جو رکھتے ہیں ہم، جہنم کی آگ سے ہمیں روزہ بچاتا ہے۔ یہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستحبات روزے بھی آپ کے لیے بہترین ہے اور واجبات تو ویسے بھی رکھنے ہوتے ہیں، بچوں کو عادت ڈالیں۔ نہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے عزیزان محترم، 8 سال سے اس کو روزہ رکھانے کی عادت ڈال دیں۔ کل کو جب وہ بڑی ہوگی، اس کی قضائیں ہوں گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گا تو قصور کس کا ہوگا؟ وہ تو روزے قیامت بولے گی میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم نہیں دی روزہ رکھنے کی، میں تو رکھ سکتی تھی۔ نہیں ابھی تو چھوٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی تو بچہ یوں ہے۔ نماز میں آیا تو بھگا دیتے ہیں بچوں کو ہم، سامنے سے سجدے گاہ لے کے بھاگ جاتا ہے تو ایک آپ ہاتھ میں رکھ لیں گے، بچہ بھاگ رہا ہے بار بار، اس کو پڑھنے دے، محبت دے، ماحول بنائیں، افطاری کا سحری کا نہیں بھی رکھتا اٹھائیں، اسے پتا ہو کہ یہ کیا ہے۔ ہمیں ایسے ہی رکھوائے روزے، مگر آپ لوگوں نے ایسے نہیں رکھے کہ سب گھر والے اٹھتے تھے، حتیٰ پڑوسی بھی اٹھتے تھے۔ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم پڑوسیوں کے گھر چلے جاتے تھے کیونکہ گھر میں ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے افطار اور سحر کا، ماحول بنائے۔ کہا یہ تو موسیٰ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، میرے لیے۔ کہا صدقہ تو جو دیتا ہے دنیا میں وہ قیامت میں اس کے اوپر سایہ ہوگا، یہ اس کے لیے۔ کہا ذکر نور، ذکر تو نور ہے جو اس جگہ پر کام آئے گا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں شیخ عباس قمی کا بیان کر چکا ہوں۔ پچھلے دن ہم نے استاد سے تھوڑا سا اس میں کچھ تبدیلی کے ساتھ سنا۔ کہتے ہیں کہ 2 قزوین کے طالب علم تھے، مشہد مقدس میں پڑھتے تھے۔ پرانی بات ہے، اس ٹائم لائٹ فائٹس اتنی نہیں ہوتی تھی۔ ایک شمع گلیوں میں روشن کی جاتی تھی اور رات تک وہ شمع، اس کا جو تیل ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم جہاں رہتے تھے ہم نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے مدرسے سے، مشہد میں مولا کا حرم ہے، ہم فجر وہیں پڑھیں گے۔ تو کہتے وہ 10 منٹ کا راستہ صبح کے وقت اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ برابر والا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ہم دیوار کے سہارے پکڑ کر آدھے گھنٹے میں حرم پہنچتے تھے۔ کہتے ایک دن ہم رات کو اس طرح نکلے جانے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ دور سے کوئی نظر آ رہا ہے، جہاں برابر والا نظر نہیں آتا تھا وہاں سے کوئی شخص چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے وجود سے کوئی نور نکلتا تھا
اور پھر بجھ جاتا تھا، پھر نور نکلتا تھا، پھر بجھ جاتا تھا۔ جیسے ہی قریب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عباس قمی تھے، جو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا۔ شیخ عباس قمی جانتے ہیں نا کون ہے؟ مفاتیح الجنا کی جو دعاؤں کی زیارتوں کی کتاب ہے، آج ہر گھر میں، آج ہر مسجد میں، آج ہر موبائل میں مفاتیح الجنا موجود ہے۔ اس بندے کا اخلاص تھا جس کی کتاب آج پوری دنیا میں موجود ہے، شیخ عباس قمی۔ ذکر ایسا کیا کہ وجود کو نورانی کر دیا۔ بڑا ہمارے استاد کہتے ہیں پھر بھی یہ نور پھر بھی دنیاوی نور ہے، قیامت کا نور کچھ اور ہے۔ اسی لیے جب ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر آئے تو دیکھا بیٹی بڑی پریشان ہے، حضرت سیدہ پریشان ہے۔ کہا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ کہا بابا مجھے قیامت کے منظر نے پریشان کیا ہوا ہے کہ جب سب عریاں ہوں گے، لباس نہیں ہوں گے، مجھے اس وقت نے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا رسول خدا کو کہ فاطمہ سے کہیے کہ ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے حلیوں کے اندر وجود دیں گے، جس نور میں وہ قیامت میں راستوں کو طے کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس در کا کمال ہے کہ بی بی کی ناراضگی کو پروردگار بھی نہیں برداشت کر رہا۔ نہ جانے اس وقت امت نے کیسے ناراض کر دیا بی بی کو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حدیث آگے بڑھی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے پروردگار پھر میں کیا کروں؟ وہ خود ہی میری رہنمائی کر، یہ سب تو ہے تو تیرے لیے کیا کروں میں؟ تو پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ کیا کبھی کسی سے میری خاطر محبت کی ہے؟ کہا کہ میری خاطر محبت کرو اور میری ہی خاطر دشمنی کرو۔ مقصد پروردگار ہے، مقصد پروردگار ہے۔ یعنی اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ پروردگار تیری خاطر۔ مولا متقیان نے اپنے 2 فرزندوں کو کہا کہ بیٹا میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا بابا آپ ہم سے محبت، خدا سے محبت؟ کہا نہیں بیٹا، اسی محبت کے طول میں تمہاری محبتیں ہیں، اسی محبت کی خاطر تمہاری محبتیں ہیں۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ پروردگار تیری خاطر۔ میری بہنیں، میری مائیں اگر گھر میں کام کر رہی ہیں، اپنے شوہر کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، کس لیے؟ کہیں پروردگار تیری خاطر کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں ہر چیز اس رب کی خاطر جب ہونا شروع ہو جائے گی تو زندگی خود بخود باہدف ہو جائے گی۔ یہ ہے مانوی ہجرت کہ سب کچھ تیرے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک عارف بہت بڑے عرفان نظری پہ تھے، ان کو اس وقت کے دور کے حاکم نے اصفہان سے بلا لیا اور مدرسہ کھول دیا۔ 70-80 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں کی، علم میں اتنے زیادہ رہے۔ ایک دن مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے پانی کے حوض پہ شاگردوں نے کیا دیکھا کہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ تو ایک دم دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے کہ کیا ہوا، کیوں مار رہے ہیں؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، ہم سب کچھ ہیں، مگر آپ دیوانے نہیں ہیں، دیوانہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہا نہیں میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا میں نے ابھی یہ بیٹھ کے سوچا کہ کون سی چیز ہے جس کی میرے دل میں محبت ہے، تو میں نے دیکھا نہ مجھے شہرت سے محبت تھی، نہ مجھے شہرت سے محبت ہے، نہ مجھے مال و دولت سے محبت تھی، نہ میری اولاد میں مجھے کسی اور چیز سے محبت تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ مجھے تو کسی چیز سے محبت نہیں،
تو مجھے اچانک سے میرے دل سے آئی کہ تمہارے پاس چند کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو ہاتھ لگا لے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. 80 سال کہہ رہا ہے میرے گزر گئے، میں دیوانہ نہیں ہوں تو اور کیا ہوں کہ جو چند کتابوں کی محبت پہ اس محبت کو. میرے آپ کے دل میں بھی ایسے ہی جانے محترم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. کتنی ایک کامن مثال ہے ہمارے گھر کے اندر، بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کتنا ہم واویلا کر دیتے ہیں اس کو، کتنا ہم اس کو سرزنش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا کیا تم نے، تمہیں پتا نہیں تھا، یہ سیٹ کیسا تھا، موبائل ذرا سا بچے نے یوں پھینک دیا. کیا کرتے ہیں ہم؟ یعنی اس کی قیمت اس اولاد سے زیادہ ہے. یہ پریکٹیکل ہے عزیزان محترم. ذرا سا کچھ بچہ لائن مار دے کہیں پر، ہم اس کی زندگی کو خراشیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری محبت انہی چیزوں میں ہے، مادیت میں ہے. ہمیں نہیں ہو پائی آج تک پروردگار سے محبت اپنے. وہ خدا کہاں ہے میری زندگی میں؟ کتنا میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، مگر امام حسین نے اپنے رب کی خاطر مدینہ نہیں چھوڑا. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی اور چیز ہے آپ کے ذہن میں یا تاریخ کی کتابوں میں یا کوئی چیز کے پروردگار کے سوا کسی چیز کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہو. آپ مدینہ میں امام حسین کے چھوڑنے پر تو گریہ کریں، اور آپ اپنی کوئی بھی چیز خدا کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، تو میرے سے زیادہ دو روح کا انسان کون ہے پھر؟ میں چھوڑ ہی رہا چیزوں کو پروردگار کی خاطر. پروردگار خدا عشق صرف الہی ہے. یہ سب مجازی عشق ہیں، یہ سب فنا ہو جائیں گے. اس لیے تو عرفا جو تمثیل بیان کرتے ہیں لیلا اور مجنو کی، کہ جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو بولا کہ مجنو آئے میری قبر پہ تو اسے کہنا کہ اس سے محبت کرے کہ جس کے چہرے نے کبھی مرجھانا نہیں ہے. ہم سب نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی. آج کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ کون تھا؟ کتنے ہمارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کتنوں کو ہم نے یاد کیا آج تک. سلام ہو میرا امام پر کہ جو نیز بلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے مجھے انسان پر کہ ساری اپنی زندگی کی صحت پیسہ کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اسی پیسے کو اپنی صحت کو بچانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے رہ رہا ہے جیسے کبھی اس نے مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسا تھا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. تعجب ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا اپنے آپ کو عزیزان محترم. میں کب باقی ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو اس پر فنا کروں گا. جب تک میری فنائیت اس فنا فی اللہ نہیں ہے میں باقی نہیں ہوں. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ آخری وقت میرے والد محترم کا سینہ سیاہ ہو گیا تھا. اتش 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 کرتے تھے، یعنی پیاس پیاس، اور پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی نہیں تھی. کہا کہ جب دنیا سے گئے تو اصل لقاء اللہ ہوا اور وہ پیاس بجھ گئی. میں کتنا انتظار میں ہوں کہ پروردگار میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں کتنی مقصد انسان کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے اپنی عبادت کے. عبادت کیا ہے؟ بندگی ہے، عبودیت ہے. میرے بندے بنو، میرے غلام بنو، نہ کہ اپنے نفس کے خواہشات کے، نہ سٹیٹس کے، شہرت کے، گاڑی کے، گھر کے، موبائلوں کے غلام بنو. میرے غلام بنو. میں کتنا غلام ہوں اپنے پروردگار کا، اور میں مولا کا ماننے والا ہوں. مگر میں نے آج تک مناجات امیر المومنین کھولی بھی نہیں ہوگی کہ جس میں میرا مولا کہہ رہا ہے مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرم العبد الا المولا. اے میرے مولا تو میرا مولا ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا اور میں تیرا بندہ ہوں.
مولا یا مولا انت الرازق انا المرزوق وهل يرم المرزوق الا الرازق، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، رزق چاہنے والا ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو رازق ہے؟ عزیزان محترم، وقت نکالیں اپنے لیے، اس مانوی ہجرت کے سفر کو شروع کریں ورنہ دیر ہو جائے گی، اور وہ جو آنے والا ہے وہ آپ سے آپ کی مانوی ہجرت مانگ رہا ہے۔ ایسے نہیں مدینہ چھوڑا امام حسین نے، سخت تھا امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ وہ مدینہ کہ جس میں امام حسین کو رسول اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، وہ مدینہ کہ جس پر امام حسین اگر ذرا سا گرتے تھے تو رسول خدا خطبہ چھوڑ دیتے تھے، وہ مدینہ کہ جس میں رسول خدا سجدے میں اور امام حسین آ کر سجدے پر بیٹھ جاتے تھے تو وہی آتی تھی ذکر کو طلانی کر دو۔ کیا وجہ تھی؟ رسول خدا دنیا کو حسین کی عظمت دکھانا چاہتے تھے۔ موروثی حسین کو اس کے نانا کے شہر سے نکلنا پڑ گیا۔ یہ میرے آپ کے لیے سننا عزیزان محترم بڑا آسان ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے پر گئے، اللہ اکبر، نہیں ہم تو پڑھ نہیں سکتے، نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو اپنے نانا کی قبر پہ گرایا حسین نے، اور کیا کہا ہوگا، جملے آپ کے سامنے مقاتل کے اندر موجود ہیں۔ میں تو حال دل بیان کر سکتا ہوں کہ سوچیں امام حسین نے کہا ہوگا کہ میرے نانا، کہ وہ مدینہ جس میں آپ نے مجھے سیر کرائی، وہ مدینہ جس میں آپ نے میری اتنی عظمت کو دکھایا ہوگا، آج آپ ہی کی امت نے مجھے مجبور کر دیا، نانا میں آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور چھوڑ کے جانے والے کو یہ امید ہو نا کہ اس نے آنا ہے تو وہ دوسرے طریقے سے جاتا ہے، لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اب میں نے آنا نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ آپ اپنے شہروں سے گھروں سے آئے نا، اپنے والدین سے مل کے آئے ہوں گے، آپ کے بھی تو دنیا سے لوگ گئے ہوئے ہوں گے مرحومین، آپ قبر پہ بھی جاتے ہوں گے اور اپنے ماں باپ اپنے آبا و اجداد کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے میں دوبارہ آؤں گا، اور آپ جاتے بھی ہوں گے۔ آپ کے جو عزیزی ماں باپ یا کوئی رشتہ دار ہوں تو آپ فوراً جا کر کوشش کرتے ہوں گے پہلے اپنے باپ کی قبر پہ جاؤں، پہلے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، کیوں؟ بہرحال میں بڑی دور سے سفر کر کر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کو تو امید ہے، مگر میرے حسین کو یہ امید نہیں، قطعی یقین تھا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا۔ تبھی تو روایتوں میں ہے کہ کئی دفعہ جانا ہوا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح میرے مولا اپنے نانا سے جدا۔ اور آپ خود تصور کریں ان قدموں کا چلنا، اس روزے سے چل کر واپس آنا گھر تک، تو شاید ہو سکتا ہے امام کے ذہن میں وہ سب رنگ اور سب بچپن کی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہی مدینہ تھا کہ جس میں جو ہے ہم گھر کے اندر موجود تھے اور دروازے کو جلایا گیا۔ اللہ اکبر، ارے کس طرح کیا کیا یاد آتا ہوگا حسین کو، کتنی اس گلیوں سے محبت ہوگی حسین کو۔ نہ جانے جب پوچھا بنی ہاشم سے گزرے ہوں گے تو کیا سوچا ہوگا۔ میری تو ہمت نہیں سادات ہونے کی وجہ سے کہ میں اپنی ماں کی مظلومیت کو پڑھوں۔ ارے کوئی اپنی ماں کی مظلومیت بھی بیان کر سکتا ہے۔ میں زمانہ سے معافی مانگوں گا، مولا میرے اندر طاقت نہیں وہ بنی ہاشم کے واقعے بیان کروں۔ ہاں نہ جانے کس طرح امام حسین آئے ہوں گے، اس گھروں میں آئے ہوں گے، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا، وہ مدینہ بھی یاد آیا ہوگا جب بھائی حسن کے بدن کو تیروں سے پیوست لائے ہوں گے، نہ جانے تیر نکالنا یاد آیا ہوگا، اور کتنے وہ لمحات جو اپنے بھائی کے ساتھ گزارے وہ بھی یاد آئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ عزیزان محترم، رو لیجئے، 28 رجب ابتدا ہے کربلا کی، اب آپ کا رونا شروع ہو گیا
میں اور آپ تو آج رو کر چپ ہو جائیں گے، ارے یہ اہل بیت آباد سے اپنے گھروں سے جو گئے ہیں، نہ جانے کس طرح چہرے دوبارہ نظر نہیں آئے مدینہ کو۔ آج مدینہ جس علی اکبر کو دیکھ رہا ہے، اب وہ علی اکبر نہیں آئے گا۔ آج مدینہ جس عباس کو دیکھ رہا ہے، اب عباس نہیں آئے گا، اب قاسم نہیں آئے گا، اب جو گیا عزیزان محترم، اب خون آلودہ کرتے آئیں گے مدینہ میں۔ مدینہ والوں اب برداشت کر لو، یہ جانا آسان نہیں تھا اہل بیت کا، یہ بڑا سخت تھا۔ عزیزان محترم، میں مفصل نہیں پڑھ سکتا، میں تیزی سے منازلوں کو طے کرتا ہوں۔ نہ جانے امام حسین آئے ہوں گے، کیا کیا کہا ہوگا، کس کس کو سمجھایا ہوگا، کس کس کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، چھوڑنے والوں کو کتنا غم ہوگا، جانے والوں کو کتنی بے چینی ہوگی۔ کس طرح کاروان تیار ہوا، کاروان تیار ہوا، عماریاں لگی، اب ایک کو سوار کرایا جا رہا ہے، ایک ایک سوار ہو رہا ہے۔ میرا سلام ہو اس ثانی زہرا پر کہ جس کو عماری پر سوار کرنے کے لیے ایک طرف عباس ہے، ایک طرف علی اکبر ہے۔ نہ جانے کس طرح اپنی پھوپھی کو چلایا ہوگا، شان سے سوار کیا ہوگا، کس شان و شوکت سے میری بیبیاں محمل میں بیٹھی ہوں گی، کتنا پردے کا انتظام ہوگا، شب کی تاریکی ہوگی کہ کوئی دیکھ نہ لے ان سازانیوں کو، کوئی اس اہل بیت کی خواتین کو دیکھ نہ لے۔ نہ جانے کس شوق سے ارے چھوٹے چھوٹے بچے کاروان میں سوار ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کتنی خوشی ہوگی بعض کو کہ ہم شاید کہیں اور جا رہے ہیں، شاید کوئی اور اچھی جگہ ہوگی۔ مدینے والے تو جفا کر رہے ہیں، مدینے والے تو ظلم کر رہے ہیں۔ یقیناً بابا حسین کو جنہوں نے خط لکھے ہیں، انہوں نے ہمارا بڑا اچھا انتظام کیا ہوگا، وہاں ہمارا بڑا خیال رکھا جائے گا، وہاں ہمیں پانی بھی ملے گا، وہاں ہمیں کھانا بھی ملے گا۔ ہاں زیادہ یہ تو بچے تھے نا، ان بچوں کو کیا پتا، ارے ان بچوں کو تو عاشورہ کے بعد پتا چلا، ارے ہمیں کس نے بلایا تھا اور کیوں بلایا، ارے لٹ گیا کاروان۔ ارے اب وہ جو شان و شوکت کی سواریاں، ایک 28 رجب کو کاروان کا چڑھنا اور 11 محرم کو کاروان کا چڑھنا، اب کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے کہ جو میری بیوی کو سوار کر دے۔ میری بیوی نے ادھر ادھر دیکھا تو ہوگا نا کہ علی اکبر کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مقتل میں لاشیں تڑپنا شروع ہو گئے، شاید علی اکبر تڑپ رہا ہو، عباس نہر کنارے تڑپ رہا ہوگا کہ میری بہن مجھے دیکھ رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح میری بیوی ان سواریوں پر سوار ہوئی اور کس طرح گزارا گیا، مگر جیسے ہی یہ لشکر مقتل سے گزرا تو اب کیا دیکھا، میری بیوی نے اپنے آپ کو اس سواری سے نیچے گرا دیا۔ ایک بدن ہے کہ جس کے سر پر سر نہیں ہے، خاک میں اتنا لپٹا ہوا کہ کربلا کی ہوائیں اڑ رہی ہے۔ ارے ایسا بدن تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی، وہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ ارے یہ حاضر حسین، ارے یہی تو حسین ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ان رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں اور کچھ کے آپریشنز ہو رہے ہیں، کچھ بستر پر ہیں، کچھ کینسر میں ہیں، کچھ لیور ٹرانسپلانٹ میں، کچھ کوما میں ہیں۔ پروردگار آج تجھے اپنے اس حسین کی روانگی کا واسطہ
پروردگار ان کو جلد سے جلد صحیح سالم اپنے گھروں تک پہنچا۔ پروردگار جتنے بھی لوگ اسیر میں ہیں، قید و بند میں ہیں، پروردگار اسیران کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد ان کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، امام حسین کا واسطہ تجھے پروردگار ان سب مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بھی اس دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے کوئی ایک شخص گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہو، چاہے وہ کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہو، چاہے وہ اپنی کوئی بھی ڈیوٹی دیتا ہو، نیاز بناتا ہو، گھر سے کسی کو لے کر آتا ہو، کسی بزرگ کو لے کر آتا ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ اوقاف ہو، پروردگار جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ماتم، عزاداری، نوحہ، منقبت، سلام ہو رہا ہے، پروردگار ان محفلوں کی تو خود اپنی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری ان محفل اور مجالس کو کوئی مقصد نہ دے سوائے اس مقصد امام حسین علیہ السلام کے، تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے امام کے آگے پروردگار شرمندہ نہ ہوں کہ ہم مجلس محفلیں تو نام حسین پر کرتے تھے، مگر مقصد ہماری اپنی ذات اور اپنی نفس تھی۔ پروردگار ہمیں نفس کی خواہشات سے امام حسین کے صدقے میں بچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بی بی سیدہ اور ثانیہ زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ائمہ کی زیارات، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس اپنی جائز خواہشات کو لائے ہیں، ان تیرے محبوب کے دروں کا واسطہ، اس امام حسین کا واسطہ کہ جس کی کشتی، جس کی نجات کی کشتی تمام کشتیوں میں سب سے تیز کشتی ہے، اس نجات کی کشتی کا واسطہ ان سب کی حاجات کو آج کی شب اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، محرومین، اپنے محرومین، تمام علماء، تمام مراجع، تمام شہداء اور یہ سیانی فیملی